یہ آپ کو لگتا تھا؟ یہ تو مطلب یہ سب چیزیں وہ ہیں جو کہ دیوار پہ لکھی ہوئی تھی کہ نہ انتخابات نے ہونا ہے. اب الیکشن کمیشن بھی کہہ رہا ہے اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں 8 اکتوبر سے پہلے تو انارکی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو کیا ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ مجھے تو جو آگے ہوگا اور جو ہو چکا ہے, آئین شکنی ہو چکی ہے. ایک دن اس کا حساب ہونا چاہیے, لیکن اللہ میاں جنت الفردوس عطا فرمائے, پاکستان کے سارے لیڈران جیسے بھی تھے وہ جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ہمارے پاس یہ پاور نہیں رہتی کہ ہم ان کا احتساب کر سکیں. جنرل مشرف کا نہیں ہوا احتساب, وہ اللہ کو پیارے ہو گئے, اللہ میاں مغفرت کرے ان کی. تو آپ میں یہ چاہوں گا کہ یہ جو آئین شکنی ہوئی ہے 90 دن سے زیادہ جو ہوا ہے, اس پہ احتساب انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں اس جمہوریت کے لیے بڑا اہم ہے. اور جو قربانیاں پی ایم ایل نون نے, میاں صاحب نے خود دی ہیں, جو اس وقت ایک نئی جمہوری روایت جو ہے تھوڑی تھوڑی بن رہی ہے پی ٹی آئی کی, علی محمد جو ہے وہ خود ایک ڈیموکریٹ ہیں, تو یہ ان لوگوں کے اوپر, ان کے کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں عائد ہوتی ہے کہ یہ تعین کیا جائے کہ یہ اتنا بڑا سانحہ جو ہے پاکستان کے ساتھ کیسے ہو گیا, یہ جو الیکشن نہیں ہوئے. لیکن اور مجھے پتہ ہے اس پہ سارے آرگیومنٹس ہم نے سارے کیے ہوئے ہیں کہ جی اکٹھے ہونے چاہیے, عمران خان نے کیوں اسمبلی وہ سارے, لیکن آئین شکنی ہوگی. اچھا, جو زیادہ دلچسپ چیز آپ کے جو استقبال یہ جو انٹروڈکشن تھا اس میں جو مجھے لگی, وہ میرے لیے ایکچولی, میں آپ کو پتہ ہے ہر دفعہ کوشش کر رہا ہوتا ہوں کوئی پازیٹیو چیز ملے, لیکن نہیں ملتی. نہیں, آج مل گئی. اچھا آسما, اتنا پرانی بات نہیں ہے کہ ہماری قومی اسمبلی اور پارلیمان کو لیفٹیننٹ کرنل اور بریگیڈیئرز پوری کی پوری اسمبلی میں قانون سازی کرانے کے لیے لوگوں کو, ہمارے جو سب سے اہم ترین نمائندے ہیں اس ملک کے, ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح جمع کر کے ان سے قانون لکھوا رہے تھے. اتنی پرانی بات نہیں ہے. جب بریگیڈیئر آپ نے ذرا اوپر کر دیا, کرنل لیول کے دو لوگ, میں نے دیکھیں, آپ کو پتہ ہے زیدیوں کا ایک پرانا وہ ہم تکلف تھوڑا سا کرتے ہیں, تو 1954 کی بات نہیں ہے, 70 کی بات نہیں ہے, 90 کی دہائی کی بات نہیں ہے, بہت ریسنٹ بات ہے کہ یہ ابھی ہو رہا تھا کہ پورے پارلیمان کے لیے ایک کرنل جو ہے وہ کافی ہوتا تھا. ہم نے یہ بھی سنا ہے, میں نے نہیں دیکھا, میں کیونکہ اینی شاید نہیں ہوں, لیکن جو سننے میں بات آئی اور بہت دفعہ ٹی وی پہ کیونکہ ہو چکی ہے اس لیے میں دوہرا رہا ہوں. انشاءاللہ 28ویں کی شب ہے, اللہ میاں سب کے گناہ جو ہے وہ معاف کرے, لیکن گناہ معاف کرنا اللہ کا کام ہے, احتساب ضرور ہونا چاہیے. اتنی پرانی بات نہیں ہے کہ ہمارے سپریم کورٹ میں جو واٹس ایپ جاتے تھے وہ بھی کرنل, یا اگر آپ مجھے پھر سے تھوڑا تکلف کرنے کی اجازت دیں تو بریگیڈیئر لیول کے لوگ ہمارے پوری سپریم کورٹ کی بینچز کو, ظاہری بات ہے کسی جج کو کوئی افیکٹ نہیں کر سکتا, ہمارے جج تو بہت انڈیپینڈنٹ ہیں, ماضی کی بات کر رہے, ماضی کی بات, لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ ان کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کی جاتی تھی, واٹس ایپ جاتے تھے, میں نے تو سنا ہے میجروں تک جو ہے واٹس ایپ. تو جو بہت زیادہ اچھی بات آپ کے استقبالیہ میں جو مجھے سننے کو ملی وہ یہ کہ ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی ایم آئی بذات خود انہوں نے اتنی عزت بخشی ہمارے. نہیں, اس پہ دو اطلاعات آ رہی ہیں کہ چیف جسٹس صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ آپ آئیں اور سیکیورٹی پہ بریفنگ دیں, اور دوسری یہ ہے کہ خود انہوں نے رپورٹ ان سے طلب کی تھی تو وہ رپورٹ ان کو دینی تھی. آسما, دونوں طرح سے میں سمجھتا ہوں ہر پاکستانی کو مڑ کے, چاہے وہ پی ایم ایل نون کا, یہ خوشی کی بات ہے کہ مطلب یہ نہ یہ چیف جسٹس صاحب کا کام ہے نہ یہ ان کا کام ہے, یہ کیا بات ہوئی. کام تو چھوڑے نا, کام تو کوئی کسی کا نہیں کر رہا, اور جو پچھلے 6 سال میں یہاں پہ جو کام ہو رہا تھا وہ تو ہم سب نے دیکھا ہے نا, تو اس کو چھوڑ دیں گے کام کس کا ہے. میں کہتا ہوں آپ نے اتنے بھیانک جو ہے سچویشن میں آپ نے ایک اچھی چیز ڈھونڈنی ہے. میرا خیال ہے یہ جو ہمارے ادارے ہیں انہوں نے عید کا تحفہ دیا ہے اس ملک کو کہ فوج کے اعلیٰ ترین افسران, سب سے اعلیٰ ترین نہیں, ابھی ادھر بھی جانا ہے, لیکن اعلیٰ ترین جو بہت پاورفل افسران ہیں وہ جا کے عزت بخش رہے ہیں ہمارے سپریم کورٹ کو, اور سسٹم میں ایک ایکوالٹی آ رہی ہے. اب ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ پرائم منسٹر کے آرڈر پہ پورا نظام چلے گا. اچھا, یہ میاں صاحب